میں نے کئی سال پہلے کھل کے بھی پڑھا تھا، لیکن ہمارے کچھ حضرات ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عقل کی بات ہے میرے عزیز. جو خامنئی کو مانتے ہو یا خمینی کو مانتے ہو یا مولا علی کی ولایت کو مانتے ہو، یہ نظام ولایت ہے جو اہل بیت نے دیا. ٹیم ورک، نیٹ ورک، لیڈرشپ، رہبریت. اگر معاشرے میں زیدیوں کو دیکھیے کتنے کامیاب ہیں، ایک لیڈر. ہاں، آخانی ایک لیڈر، بحیرہ ایک لیڈر. جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی قومیں بھی دیکھو لیڈر کامیاب ہیں. یہ آج کل ہری پگڑی والے، سبز پگڑی والے ایک لیڈر بنایا ہوا ہے. اب ہم شخصیت میں نہیں جا رہے بندہ کیسا ہے کیا نہیں، لیکن لیڈر ایک ہے، ان کا نیٹ ورک مضبوط ہے. اپنے بچوں کے لیے کارٹون بنا رہے ہیں، ٹی ویز بنا رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، اسکولز بنا رہے ہیں. جماعت اسلامی ایک لیڈر. جماعت اسلامی کو اسکول دیکھیے، مختلف کام دیکھیے. ہمارے یہاں بھی کام ہوا، 90s تک بہت اچھا کام ہوا، لیکن جیسے لیڈرشپ اور ان کے مسائل شروع ہوئے، قوم کے اندر مسائل اور بڑھتے گئے. ایک پارا چنار، 8 لاکھ کی آبادی، کھانا نہ پہنچے، دوائیاں نہ پہنچے، اور یہاں شیعہ بیٹھے رہیں. یہ ہماری ناکامیاں ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اور یہ ہوں گی. کیونکہ اگر اہل بیت کے سسٹم اور نظام پہ نہیں چلو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اور نظام پہ چل کے دیکھو، پھر دیکھو کم من فئۃ قلیلۃ، خدا کہتا ہے ہاں تعداد میں کم تھے لیکن اکثریت پہ غالب آ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سسٹم تھا، ان کے اندر نظام تھا. یہ خمس ہمارے لیے ہے، ہمیں فائدہ دیتا ہے. اللہ الصمد ہے، خدا غنی ہے. خدا کو میری نماز کی ضرورت نہیں، نماز پڑھو گے تجھے فائدہ ہوگا. امیر المومنین کے پاس شخص گیا، مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، علی کی مدد کرنا چاہتا ہوں. امام فرمایا اعینونی بالورع والزہد. علی کی مدد کرنا چاہتے ہو، تقوی کے ساتھ میری مدد کر، زہد کے ساتھ میری مدد کر، جہاد کے ساتھ میری مدد کر. یہ علی کی مدد ہے. خدا کو منن ساری اللہ کی کون ہے؟ اللہ کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ تو اچھا بنے گا، یہ خدا کی مدد ہے. آپس میں ایک ہوگے، تمہارے جوانوں کی جانیں بچیں گی. 4 اسکول تمہارے سسٹم کے اندر آئیں گے، 4 بیواؤں کے مسائل حل ہوں گے، غریبوں کے مسائل. اتنا بہترین نظام خمس، جس قوم کے اندر نظام خمس ہو کہ مولانا ہمارے اندر فقیر ہیں، جس خمس کا آدھے کا آدھا حصہ سہم سادات ہو کہ یہاں سادات فقیر موجود ہیں. تو 2 ہی چیزیں ہیں، یا لوگ خمس نکالتے نہیں، یا پھر خمس کی تقسیم صحیح نہیں ہے. مطلب نظام میں بگاڑ موجود ہے. سسٹم آپ کو اہل بیت نے دیا ہوا ہے، لیکن ہم سسٹم کو فالو نہیں کر رہے. جب سسٹم کو فالو نہیں کرو گے، پھر اس عمل پہ پیسے بھی خرچ کرو گے، لیکن نتائج کبھی تمہیں حاصل نہیں ہوں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک ظاہر نماز ہے جس کی ایکسرسائز مسجدوں میں کرتے ہو، امام پیش امام ماموم. ایک باطن نماز ہے، وہ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. انا الصلاۃ، امیر فرماتے ہیں میں صلاۃ ہوں، میں نماز ہوں. ہاں آؤ ولائی بنو. اتنا بڑا مفہوم ولایت ہم نے اسے محدود کر دیا ایک نعرے میں، محدود کر دیا لفظوں میں. یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے. جوان آیا مولا علی کے پاس، مولا میں آپ کی ولایت کا ماننے والا. امام فرمایا مجھے تیرے وجود کے اندر اپنی ولایت نظر نہیں آتی. مولا میں کہتا ہوں علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فاصل. ہمیں یہ زور ہوتا ہے کہ اذانوں میں نعرہ دینا ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ولایت سمجھو تو صحیح ہے کیا؟ پاکستان میں جنگ چلتی رہی ممبر پہ، صرف نام پہ نام پہ نام پہ. جس طرح جنگ صفین میں نام قرآن پہ جنگ چلتی رہی. کلمۃ الحق، کلمہ حق کا ہے. یریدو بہ الباطل، نیتیں باطل کی ہیں، تمہیں لڑانا چاہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہاں تو اقرار تو کرتا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل، لیکن مجھے تیرے وجود کے اندر اپنی ولایت نظر نہیں آتی. کہ مولا میں کہتا ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں، کیا مطلب؟ امام فرمایا تو علی کی حکومت کو نہیں مانتا، تو میرے نظام کو نہیں مانتا. سادہ تھا. کہنے لگا امیر المؤمنین ابھی آپ کو حکومت ملی ہی نہیں تو مانوں کیسے؟ مطلب مولا ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے. تو امام نے فرمایا جن حکومتوں کی تو بات کر رہا ہے وہ علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کبھی کہا حیوان کے ناک کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، جو پاؤں میں جوتی پڑی ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ تخت و تاج کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے. کہ میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں. مولا کیا مطلب؟ کہ پہلے یہ دیکھ تیرے دل پر علی کی حکومت ہے یا نفس و شیطان کی حکومت ہے.
جب تو کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، اس کا مطلب تو تابع احکام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تیرے دل پر علی حاکم ہے کہ نہیں؟ آنکھیں اٹھاتا ہے علی کی مرضی سے، بات کرتا ہے علی کی مرضی سے، شکم میں لقمہ جاتا ہے علی کی مرضی سے، قدم اٹھا کے جہاں جاتا ہے علی کی مرضی سے، سر پہ چادر ہے کتنی ہے علی کی مرضی سے، لباس کون سا پہنا ہے علی کی مرضی سے. حکومت امیر المؤمنین کو اپنے وجود پہ نافذ کر، وسلموا تسلیما، سرخم تسلیم کر اہل بیت کی دربار میں. یہ حکومت علی بن ابی طالب ہے. آؤ کربلا میں دیکھو بہن نے کیسی اطاعت کی. مولا حسین جا رہے ہیں میدان کارزار میں، فرمایا بہن زینب میرے جانے کے بعد تیرا امام زین العابدین ہے. پھوپھی ہیں، ایج میں بڑی ہیں، مولا زین العابدین جوان. کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا سب سے مشکل گھڑی کربلا کی؟ فرمایا مقامات تو بہت ہیں لیکن میری امامت کی سب سے مشکل گھڑی یہ تھی جب خیموں میں آگ لگی نا تو پھوپھیاں بہنیں خیمے میں آئی، کہنے لگی سجاد اب حسین کے بعد تو ہمارا امام ہے، اب تیری مرضی کہو تو جل کے خیموں میں مر جائیں یا بے چادر خیموں سے باہر نکلیں. کا پہلا حکم امامت یہ دیا کہ پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکلی. جوان ہے لیکن سیدہ زینب اطاعت کر رہی ہیں. عباس علمدار وفا کا عالم یہ کہ اپنے امام زمانہ کی اطاعت کی. جب تک معاشرے میں اپنے رہبروں کی اطاعت نہیں کرو گے، واحد لیڈرشپ کے نیچے نہیں آؤ گے، نظام امامت میں نہیں چلو گے، کامیابیاں نہیں ملیں گی. فرمایا وجود کتنا بھی کثیف ہو جائے ذکر ابا عبداللہ اس وجود کو پاک کرتا ہے. امام زمانہ کسی عالم کے خواب میں آئے، فرمایا کہ جس مجلس میں ان دو بیبیوں کے مصائب ہوں ہم ضرور آتے ہیں. مولا کون سی بیبیاں؟ فرمایا ایک ننھی سی سکینہ کے مصائب، دوسرا فرمایا میری پھوپھی زینب کے مصائب. آئیے آج خدا کو سیدہ زینب کا واسطہ دیں اور دعا کریں خدا اس بی بی کی صدقے میں ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.